رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں خود بھی کی ہیں اور خود اپنے عمل سے ان کی ایک طرح سے ترغیب بھی دی ہے. ان میں سے ایک دعا ہے جس کا بیان پچھلے مجلس میں شروع کیا تھا. اس میں دعا یہ فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ میں آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے. یعنی اللہ جل جلالہ کی جو عظمت شان ہے، جو اس کا کبریائی ہے، اس کا جو جلال ہے، اگر اس کا تصور کر کے حقیقی خوف انسان کرے تو وہ انسان کی تو برداشت سے باہر ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ جل جلالہ کی تجلی اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے زیارت کرا دیجئے اپنی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم مجھے دیکھ سکتے نہیں، اور اس کا مشاہدہ اس طرح کرا دیا کہ ذرا یہ پہاڑ ہے، اس کو دیکھنا، اس پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، اگر وہ اپنی جگہ پر ثابت رہے گی پھر استقر مکانہ فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، دیکھو گے. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب باری تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ پر تجلی ڈالی، اور یہ تجلی بھی کس قسم کی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. خود موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی تجلی، پہاڑ پر ہوئی تھی. پہاڑ گر پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ کے نظارے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گر گئے. تو جب تجلی ہو بغیر جلال کے، وہ تجلی کوئی جلال کے ساتھ تو نہیں تھی، وہ تو جمالی کے ساتھ تھی. جب بغیر جلال کے تجلی ہو تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کیا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر تجلی ہو جلال کی اعوذ باللہ، تو پھر انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ لہذا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خشیت کی جو حقیقت ہے، یعنی خوف کی جو حقیقت ہے، وہ تو ہماری برداشت سے باہر ہے، تحمل سے باہر ہے. لیکن اتنا خوف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جایا کرے، کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے یا گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کرنے کو دل چاہے، تو آپ کا خوف اتنا آ جائے ہمیں کہ جو ہمیں اس گناہ سے روک دے. اسألک خشیتک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. خشیت تو اتنی عطا فرما دیجیے، اس سے زیادہ کہ ہمیں تحمل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. اور یہ خشیت
جو انسان کو معصیت سے روکتی ہے، یہ خشیت، یہی مطلوب بھی ہے، یہی مانگی بھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی کی مانگی ہے. لیکن یہ حاصل کیسے ہو؟ یعنی دعا تو بے شک کرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور دعا کرتے بھی رہنا چاہیے. لیکن یہ ایسی اس حد تک خشیت ہو جائے کہ جب گناہ کا موقع آئے یا گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت یہ خشیت آ کر بیچ میں آڑ بن جائے. یہ کس طرح ہو؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق. جتنا تعلق باللہ، تعلق مع اللہ قوی ہوگا، اتنی ہی یہ خشیت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا، اتنا ہی انسان کو یہ خشیت اتنی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو گناہ سے روک سکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ابھی تک جمع ہوا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. تو جب کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر کہ نفس اور شیطان کسی ایک طرف لے جا رہے ہوں، تو اس وقت کیونکہ تعلق مضبوط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دل میں پیوست نہیں ہوا، اس واسطے بندہ ہزار تعبیریں کر کے وہ اگر خشیت کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی بے حیائی کا کام ہے، اعوذ باللہ. آج کل تو بے حیائی کا سیلاب ہے. بے حیائی کا کام ہے. اگر دل میں وہ بے حیائی کا کام کرنے کا خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کر کے میں لذت لے لوں، میں مزہ لے لوں، تو ایک عام آدمی بھی جب وہ کام کر رہا ہو یا اس کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو کہ وہ کام ضرور کروں، باپ آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کہاں جائے گا وہ داعیہ؟ کہاں جائے گی وہ خواہش؟ یہ تو کہنے جی مجبور ہو گیا، میں خواہش سے مجبور ہو گیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا. ارے بھائی، جس وقت وہ نفس کے ہاتھ مجبور ہو رہے ہو، اس وقت میں تمہارا باپ آ کے کھڑا ہو جائے، تمہارا بھائی آ کے کھڑا ہو جائے، تمہاری ماں آ کے کھڑی ہو جائے، تمہارے استاد آ کے کھڑے ہو جائے، تو وہ رہے گی وہ خواہش؟ کہو گے جی میں کیا کروں، مجبور ہو گیا، استاد کے سامنے بھی کر رہا ہوں، باپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، بھائی کے سامنے بھی کر رہا ہوں. کیوں اس وقت وہ خواہش دب جاتی ہے؟ کیوں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ کیوں تم ایک دم سے اس سے بعد آ جاتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی بدنامی کا خوف اور لوگوں کے دلوں میں اپنے فسق و فجور کا خیال آنے کا خوف وہ ایک دم سے روک دیتا ہے. حالانکہ جو بیچارہ باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ آیا تو زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہارے اس عمل کو برا سمجھے گا، اتنا ہی ہوگا نا. اور زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمیوں سے بھی بتا دے گا میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا. بس کوئی سزا تو نہیں دے گا، کوئی کوڑے تو نہیں مارے گا، کوئی آنکھ سے تو نہیں جلائے گا تمہیں، لیکن وہاں تو یہ خوف ہے اور وہ روک رہا ہے، گناہ سے روک رہا ہے. لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا
کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، میری تنہائی میں بھی، میری خلوت میں بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر فرض کرو ایک ایسے کمرے میں ہو جو چاروں طرف سے بند ہے، لیکن پتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کہیں سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جذبے پیدا ہوتے ہیں، دل مچلتا ہے، لیکن نہیں کرے گا۔ مجھے بڑا سبق ملا تھا، ایک مرتبہ میں امریکہ گیا تو وہاں جو کون سا شہر ہے، ناسا، تو وہ ہیوسٹن میں، تو ہمیں ناسا دکھانے کے لیے لے گئے، جہاں پر کہ سارے خلائی جہازوں کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے خلائی جہاز اڑتے ہیں اور پورے سیارے سارے فضا میں جو ہے وہ وہیں سے نکالے جاتے ہیں، اور وہاں نہ کوئی اس زمانے میں کوئی پولیس تھی، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی سیکورٹی کے انتظامات تھے وہ خاص، اور لے جا کر عین ہمیں بالکل آپریشن روم کے اندر کے پاس کھڑا کر دیا۔ لیکن جب ہم داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا یو آر واچڈ، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، بس۔ تو اب جب آدمی وہ بورڈ پڑھتا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے تو ٹھٹک کے رہ جاتا تھا، ایک دم سے اس کے جو بدن کی حرکات ہیں وہ ایک دم سے سیدھی سادھی ہو جاتی تھی، بھائی کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اللہ یہ بات کہ یو آر واچڈ، یہ تو قرآن کریم نے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ تمہیں میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، ہر آن دیکھ رہا ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں تم میری آنکھوں کے سامنے میرے سامنے نہ ہو۔ تو باپ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو، بھائی آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو، کوئی انسان آ جاتا ہے جو تمہارا دوست ہو یا جس کے تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے اوپر میری برائی ظاہر نہ ہو، وہ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو۔ لیکن وہ علیم و خبیر جو ہر آن دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ تعلق کی کمزوری ہے۔ جتنا تعلق باپ سے ہے اتنا اللہ سے نہیں ہے۔ جتنا استحضار باپ کی رضامندی کا ہے، ماں باپ کی رضامندی کا ہے، مخلوق کی رضامندی کا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا خیال نہیں ہے، اس کی فکر نہیں۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آدمی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس بات کا ایمان رکھنے کے باوجود وقت پر یہ خوف اس کو گناہ سے نہیں بچاتا۔ تو یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ تعلق مع اللہ میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو آپ ایسا لگے گا کہ میں ہر وقت باری تعالیٰ کے سامنے ہوں، اور یہی معنی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصور تو باندھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھو تو یہ تصور ہونا چاہیے، گھر میں تنہا ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے،
عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہے، سب میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ خشیت جو گناہ سے روکے، نسل کا من خشیت کا ما تحول به بیننا و بین معاصی۔ اب یہ تعلق مع اللہ پیدا کیسے ہو؟ جو اس چیز کو آدمی اپنی زندگی کا محور بنا لے تو وہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ خشیت بھی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے۔ بھائیوں، بار بار یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا زمانہ جو ہے نا وہ بہت ہی آزمائش کا زمانہ ہے، زبردست آزمائش کا زمانہ ہے۔ شیطان کے ہر کارے پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، گناہوں کے اسباب چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی آدمی گناہوں کے ان اسباب کی شرارت سے خالی نہیں۔ لیکن اس صورتحال میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے بندے کو تو وہ خشیت اللہ ہے اور تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے، اسی لیے مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم سے۔ بھائی اگر حاصل ہے سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، شکر ادا کرو۔ بھائی فلاں موقع پر مجھے ایک موقع آیا تھا گناہ کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اگر یہ خشیت حاصل ہے جو گناہ سے بچا سکتی ہو، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے جی، جہنم کفا بجہنم سعیرا، دوزخ تو ہے تیار بیٹھی ہوئی۔ قرآن نے کہہ رکھا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، دوزخ میں نے بنائی اس لیے کہ سارے جنات اور سارے انسانوں کو اس میں بھر کے رہوں گا، انسانوں سے اور جنات سے اس کو بھروں گا۔ لیکن حق القول منی، لیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها۔ اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو کان پکڑ کے سیدھے راستے پر لے آتے، لیکن دنیا ہم نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تمہیں خیر و شر دونوں کے مواقع عطا کیے ہیں، دونوں کی استطاعت بخشی ہے، دونوں کی طاقت بخشی ہے۔ یہی دنیا تمہارے لیے امتحان ہے